الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہمارا درس شروع ہوگا اور ہم اس درس کے اندر اصول الشاشی جو کہ اصول فقہ کی معروف ترین اور ابتدائی کتب میں سے ہیں، تو اس کتاب کے اندر چار اصول جو فقہ کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں: قرآن، حدیث اور اجماع اور قیاس۔ تو آج کے درس کے اندر ہم مصنف کے حالات اور چند ابتدائی باتیں پڑھیں گے۔ تمام احباب ان کو غور سے سماعت کریں اور جو بھی اہم اہم چیزیں ہیں آپ ان کو نوٹ کریں، ایک کاپی رکھ لیں اور وہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو لیکچر دیا جا رہا ہے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو پیش کی جائے گی۔ تو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے نظام الدین ابو العلم الشاشی۔ نظام الدین ابو العلم الشاشی۔ تو شاش ایک علاقہ ہے، سمرقند کا ایک علاقہ ہے، بلکہ ترک کا ایک علاقہ ہے شاش۔ تو مصنف علیہ رحمہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جس وجہ سے آپ علیہ رحمہ کو شاشی بولا جاتا ہے۔ شاشی سے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ بہت بڑے عالم تھے اور جو ما وراء النہر علماء کرام تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ما وراء النہر ایک علاقہ ہے جس علاقے کے اندر بہت سارے علماء کرام، بہت بڑے فقیہ وہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کا ایک عظیم کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ رحمہ کی کتاب ہے اصول شاشی۔ اس اصول شاشی کے اندر مصنف علیہ رحمہ مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ دوران کتب جب ہم پڑھیں گے تو بسا اوقات آئے گا قال اصحابنا، امام صاحب مصنف علیہ رحمہ فرمائیں گے کہ قال اصحابنا یعنی ہمارے اصحاب نے فرمایا۔ تو یہاں پر اصحاب سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ ہوں گے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کو صاحبین بولا جاتا ہے۔ اور جب مصنف علیہ رحمہ صاحب اصول شاشی علیہ رحمہ جب کتاب میں قال اصحابنا فرمائیں گے تو اس سے مراد یہ تین ائمہ، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد مراد ہوں گے۔ اور بسا اوقات مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں ان قیل، تو آپ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جب بھی ان قیل اس کتاب کے اندر آئے گا تو یہاں پر اعتراض احناف پر کیا جائے گا شوافے کی جانب سے، یعنی اس قیل کے بعد قول ذکر کیا جائے گا تو اس قول کا جو قائل ہوگا وہ شوافے میں سے ہوگا یا امام شافعی علیہ رحمہ ہوں گے۔ ان قیلہ کے ساتھ اعتراض کیا جائے گا شوافے کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، تیسری اصطلاح ہے قلنا۔ قلنا کا مطلب ہے ہم نے کہا۔ تو چونکہ مصنف علیہ رحمہ کیا ہیں، حنفی ہیں، تو قلنا سے مراد کیا ہوں گے، احناف مراد ہوں گے۔ اور چوتھا جو ان کا قول، ان کی اصطلاح ہوگی وہ بسا اوقات کہتے ہیں عنہ یا عندہ، کہ یہ مذہب فلاں شخص کے نزدیک اس طرح ہے، فلاں بزرگ، فلاں عالم کے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح ہے، یعنی کوئی بات، کوئی چیز بیان کریں گے تو وہاں پر عندہ سے مراد امام شافعی علیہ رحمہ ہوں گی۔ عندہ کے اندر جو ہو ضمیر ہوگی اس سے مراد امام شافعی علیہ رحمہ مراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور جو پانچویں اصطلاح ہے وہ ہے عندنا۔ تو عندنا یعنی ہمارے نزدیک، کیونکہ مصنف علیہ رحمہ حنفی ہیں تو اس سے مراد کیا ہوگا، احناف کے نزدیک، یعنی وہ مسئلہ، وہ بات احناف کے نزدیک اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اور بسا اوقات جو چھٹی چیز ہیں وہ کہتے ہیں قال فی الجامع،
مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں قال فی الجامع، تو جامع ایک کتاب ہے، جامع کبیر، تو اس جامع سے مراد جامع کبیر جو امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب ہے، اس جامع سے مراد وہ کتاب ہوگی۔ جی یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصول الشاشی ہے، اصول فقہ کے موضوع پر۔ تو مصنف کے جو اصطلاحات اس کتاب کے اندر آپ نے استعمال کی ہیں ہم ان کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ قال فی الجامع، اس کتاب کے اندر مصنف کہتے ہیں کہ جامع میں کہا، تو اس جامع سے مراد جامع کبیر مراد ہوگی جو کہ امام محمد بن حسن کی شیبانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتویں اصطلاح کبھی کبھار مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں قلنا جمیعا، کہ ہم سب نے کہا۔ تو جب مصنف علیہ رحمہ کہیں پر کسی عبارت میں کسی بات میں کہیں ہم تمام نے کہا، تو ہم تمام سے مراد کیا ہوگا؟ احناف اور شوافی، یعنی یہ بات ہمارے درمیان اتفاقی ہے، اس پر احناف اور شوافی دونوں متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آٹھویں اصطلاح ہے قال مشایخنا، ہمارے مشائخ نے کہا۔ تو مشائخ سے مراد ما وراء النہر، جو علماء کرام میں نے عرض کیا وہ مراد ہیں، جیسے سمرقند کے علماء ہو گئے، بخارا کے علماء ہو گئے، جیسے امام ابو منصور ماتوریدی ہیں، امام بخاری ہیں، تو یہ ائمہ مشائخ سے مراد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک قول نواں اور آخری قول یہ ہوگا کہ قال علماؤنا، یعنی ہمارے علماء نے کہا، تو یہاں پر علماء سے مراد علماء احناف مراد ہیں، جو کہ ماوراء النہر اور کوفہ کے مدرسے کے اندر پڑھتے تھے یا ہوتے تھے، پڑھاتے تھے، تو یہاں پر وہ مراد، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں تمام کلیئر ہو گئیں، 9 اصطلاحات تھیں وہ میں نے آپ کو بیان کی، اگر کوئی رہ گئی ہو تو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر رہ گئی ہوں تو پھر ویڈیو سے دیکھ لیجئے گا، لیکچر آپ کو سینڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصول جی الفقہ یہ ابتدائی باتیں ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ یہ جو فن ہم پڑھ رہے ہیں اس فن کا نام ہے اصول فقہ۔ تو کسی بھی فن کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے، حد لقبی اور حد اضافی۔ کسی بھی چیز کی کسی بھی فن کی جب تعریف کی جاتی ہے تو دو طرح سے کی جاتی ہے، حد لقبی اور حد اضافی کے طور پر۔ حد لقبی کا مطلب ہوتا ہے لفظ کا پورے لفظ کی تعریف کرنا، جیسے اصول فقہ ہیں تو اصول فقہ ان دونوں کے مجموعے کی تعریف کرنا، اس کو بولا جاتا ہے حد لقبی، لام قاف با یا لقبی، یعنی الفاظ کے مجموعے کے ساتھ تعریف کرنا۔ اور دوسرا ہوتا ہے تعریف کرنے کا طریقہ حد اضافی، حد اضافی، اس میں کیا ہوتا ہے مضاف کی الگ تعریف کی جاتی ہے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جاتی ہے، جیسے اصول فقہ ہے تو اصول کی تعریف اگر الگ کی جائے گی اور فقہ کی تعریف الگ سے کی جائے گی، تو اگر مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف الگ الگ کی جائے، جدا جدا کی جائے، تو اس تعریف کو حد اضافی بولا جاتا ہے، یعنی مضاف کی الگ تعریف اور مضاف الیہ کی الگ سے تعریف کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ جو فن پڑھ رہے ہیں اصول فقہ، تو اس کی ہم حد اضافی کرتے ہیں، تو حد اضافی کے اندر پہلا لفظ آ رہا ہے اصول، اصول فقہ ہمارا فن ہے نا، تو ہم اصول فقہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو اصول کا اس فن کا پہلا لفظ ہے اصول، تو یاد رکھیں اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل بولتے ہیں جس پر کسی غیر کی بنیاد ہو، ما یبتنا علیہ الغیر، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل
کا مطلب ہے ما یبتنا علیہ الغیر، جس پر غیر کی بنیاد ہو، جس پر کسی دوسرے کی بنیاد ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو اس فن کو اصول فقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس فن پر فقہ کی بنیاد ہے. ہم یہ جو اصول پڑھ رہے ہیں اس فن کے اندر، تو ان اصول کے ذریعے ہم فقہ کو مرتب کرتے ہیں. تو چونکہ اس فن پر فقہ کی بنیاد ہے تو اس فن کو اصول فقہ بولا جاتا ہے. اس فن کو اصول فقہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ اس فن پر فقہ کی بنیاد ہے. ایسے قوانین، ایسے اصول، قاعدے بیان کیے جاتے ہیں جن سے فقہی مسائل اخذ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس فن کا دوسرا لفظ ہے فقہ. تو فقہ کا لغوی معنی ہے سمجھنا. ٹھیک ہے. اس کا جو مادہ آتا ہے وہ ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے، ثلاثی مزید فی میں بھی آتا ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا. اور دوسرا ہوتا ہے اضافی میں، اگر ثلاثی مجرد میں آئے گا اس کا معنی ہوگا سمجھنا، اور اگر مزید فی میں آئے تو اس کا معنی ہوگا سمجھ دینا یا سمجھانا. تو فقہ کا لغوی معنی سمجھنا ہے. اور امام اعظم علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فقہ کی جو تعریف کی ہے وہ کی ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہا. معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کا، جو نفس کے لیے ہے اور جو نفس نفس پر ہے، ان کو جاننا. یعنی جو چیزیں، جو باتیں، جو احکام نفس کے لیے ہیں یا جو نفس پر لازم ہیں، ان تمام چیزوں، ان تمام احکامات کو جاننے کا نام فقہ ہے. تو اس میں کثیر بحث ہے جس کو بڑی بڑی کتابوں کے اندر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بتائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اصول کا بھی ہو گیا، معنی ہو گیا، فقہ کا بھی ہو گیا. فقہ کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی دونوں ہو گئے. سمجھ آ گیا؟ جی جی. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. چلیں آج تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں، آسان ہے. تو یہ کتاب اصول فقہ کے موضوع پر ہے. تو اصول فقہ کے اصول کتنے ہیں کوئی بتائے گا؟ فقہ کے اصول کتنے ہیں؟ 4 اصول ہیں استاد صاحب. جی کون کون سے بتا دیں. قرآن، سنت، حدیث جسے آپ کہیں گے، اور تیسری ہے اجماع، اور چوتھی ہے قیاس. ماشاء اللہ، جی شاباش. تو اصول فقہ کے اصول 4 ہیں جو ہم احکامات، چاہے نماز کے ہوں، چاہے زکوٰۃ کے ہوں، تمام معاملات، جتنے بھی ہمارے معاملات، فقہ کی مسائل ہیں، وہ ہم ان 4 اصول سے اخذ کرتے ہیں. ان 4 اصول سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. پہلا قرآن، کتاب اللہ یعنی قرآن، سنت رسول اللہ یعنی حدیث، اور تیسرا اجماع. اجماع سے بھی احکامات مستنبت ہوتے ہیں. اور اسی طرح قیاس بھی ہے جس سے احکامات اخذ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج یہ مختصر سی عبارت ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. اگر کوئی اور پڑھنا چاہیں تو بتا دیں. جی کون پڑھے گا؟ چلیں کل تیاری کر کے آئیے گا، پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سے عبارت میں
نے ضرور سننا ہے، لازمی سننا ہے، تیار کر کے آنا۔ آسان آسان سی عبارت ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ تو آج میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ عبارت پڑھ کر ترجمہ کرنا ہے، اور عبارت وہاں تک پڑھنی ہے جہاں تک جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دو لفظ پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الذی اعلی منزلۃ المؤمنین، جس نے تمام مومنین کے، جس نے مومنین کی منزلت کو، مرتبے کو اعلیٰ کیا۔ اس طرح ہم لغوی ترجمہ نہیں کریں گے، پہلے ہم مکمل جملہ پڑھیں گے، جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تک پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ جملہ بقریم خطاب ہی تک ختم ہوتا ہے، پہلا جملہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو پڑھ کر پھر ترجمہ کریں گے۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے، الذی کا ترجمہ جس نے مومنوں کے درجے کو اپنے کریم خطاب سے، کریم بولتے ہیں عزت والا، عزت دار، تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے کریم خطاب سے مومنوں کے درجے کو بلند کیا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے درجے کو بلند کیا بکریم خطاب ہی، عزت والے خطاب کے ساتھ۔ اس میں جو با ہے وہ با کون سی ہے؟ با سببیہ، یعنی کس سبب سے مومنوں کے درجے کو بلند کیا؟ خطاب کے سبب سے، عزت والے خطاب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ عزت والا خطاب فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ عزت والا خطاب فرمایا ہے، جیسے یا ایھا المؤمنون، یہ بھی کیا ہے؟ عزت والا خطاب ہے۔ وانتم الاعلون، یہ بھی عزت والا خطاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ عزت کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ورفع درجۃ المؤمنین، آگے عبارت پڑھتے ہیں، ورفع، اس کا عطف ہوگا اعلیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا مومنوں کی منزلت کو، درجے کو۔ ورفع درجۃ العالمین، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور اللہ تعالیٰ نے عالموں کے درجے کو اپنی کتاب کی معانی کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ، عالموں کے درجے کو بلند کیا۔ اعلیٰ بھی کرتے ہیں، اس اعلیٰ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے بلند، رفع کا ترجمہ بھی بلند ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالموں کے درجے کو اپنی کتاب کی معانی کے ساتھ درجہ بلند کیا، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے وہ کتاب اللہ کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، اس کی معانی کو سمجھتا ہے۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَصَوَابِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے خص کا عطف کس پر ہوگا؟ اعلیٰ پر، ٹھیک ہے؟ اور خص کے اندر جو ضمیر ہے رفع کی